اس کی آنکھیں بتاؤ کیسی ہیں، جھیل سیف الملوک جیسی ہیں۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد کتنی دیر تک ایک گرفت میں لینے والی آواز اس کے ارد گرد گونجتی رہی تھی۔ مدھر بازگشت اس کے گرد اپنا حصار باندھ رہی تھی۔ بلا ارادہ وہ سوچتی رہی جو وہ چاہتی نہیں تھی، مگر فسوں ساز لہجہ، وہ جادو بھری آواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں کہنے والے کے دل میں کیا سمائی تھی۔ عجب شخص تھا اور کیسی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ لامیا کا فیونسی اسے واقعی بہت عجیب لگا تھا۔ وہ دوسری بار ملی تھی اس سے۔ پہلی ملاقات تو بڑی سرسری سی تھی لامیا کی منگنی کی تقریب میں، جبکہ دوسری ملاقات اور کتنی لایانی باتیں کرتا تھا وہ، کیسے لہجوں میں بولتا تھا وہ، جیسے وہ سب موسم، سب رنگ، سبھی ساز اپنے سنگ باندھ سکتا ہو۔ کتنا عجیب تھا وہ۔ اس کی تو باتیں ہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ کیسی مخفی گفتگو کرتا تھا وہ، کیسا عجب دیوانہ لہجہ تھا اس کا۔ شاید یہی فطرت تھی اس کی، یہی مزاج تھا اس کا، مگر وہ کس قدر حیران تھی۔ اس کے تیور، اس کے انداز اسے بھلائے نہ بھول رہے تھے۔ عجیب گمبھیر تھا سب کچھ، اس کے انداز، سبھی اطوار، شاید یہی مزہ تھا اس کا۔ کتنا مختصر سا تجربہ تھا اس کا۔ ایسے ہی یقیناً لوگ ہوتے ہوں گے، پہلی ہی ملاقات میں بے تکلف ہو جانے والے، چھیڑ چھاڑ کرنے والے، اور یوں بھی اس کا تعلق تو اس شخص کے لیے کچھ دلچسپی کا باعث بھی تھا۔ لامیا کی بیسٹ فرینڈ تھی وہ، شاید وہ اسی باعث اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے خود کو کسی قدر مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر ایک لمحے میں جادوئی قلعوں سی نگاہیں اس کے سامنے آ گئی تھیں۔ کیمپس سے آنے کے بعد ایک لمبی نیند لینے کے بعد وہ جاگی تھی تو اٹھ کر فریش ہو کر دادا ابا کے پاس آن بیٹھی تھی۔ یہاں آنے سے قبل اس نے کچن میں سر ڈال کر اندر جھانکا تھا۔ کباب اور پکوڑے بنائے جانے کی بڑی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ مہوش ملازم کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ ہولے سے مسکرا رہی تھی۔ ماما، میری ضرورت تو نہیں؟ وہ پلٹ کر جواباً مسکرائی تھی۔ ہاں ہے نا، کھانے کے لیے؟ وہ ہنستی تھی۔ اوکے، اس میں آپ کی ہیلپ ضرور کر سکتی ہوں، مگر پلیز اگر ساتھ میں گرم گرم چائے بھی ہو تو۔ مہوش مسکرائی تھی اور سر اسباب میں ہلا دیا تھا۔ تم ابا کے پاس جا کر بیٹھو، میں آ رہی ہوں۔ اوکے، مگر ذرا جلدی۔ وہ ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھتی ہوئی دادا ابا کی طرف آ گئی تھی۔ بریگیڈیئر اعظم رحمان شاہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی اپنی پوتی اور بہو کے ساتھ گزار رہے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس بہترین مصروفیت چیس کھیلنا تھا، اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھا چیس کھیلتی تھی۔ بہت چھوٹی سی تھی جب بابا ایک حادثے میں گزر گئے تھے۔ اس نے اپنے ارد گرد ہمیشہ دو مخلص ہستیوں کو پایا تھا جنہیں خود سے بڑھ کر اس کا خیال تھا۔ ماما انٹیریئر ڈیزائنر تھیں، کسی قدر مصروف رہتی تھیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے معاملے میں انہوں نے کوئی کوتاہی برتی ہو۔ ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا جو محبتوں سے بندھا تھا، اور وہ اس میں خوش تھی۔ وہ خوشیوں کی قدر کرنا جانتی تھی، کیونکہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت مشکل سے ملنے والے خزانے ہیں۔ ابھی بھی وہ ماما اور دادا جی کے ساتھ چائے کے ساتھ ممی کے مختلف قسم کے لوازمات سے مکمل طور پر انصاف کرتے ہوئے مختلف چٹکلے سنا رہی تھی۔ اسی وقت ہی لامیا کا فون آ گیا تھا۔ تم کیمپس نہیں گئی آج؟ گئی تھی، اور میں تبھی جانتی ہوں کہ تم آج کیمپس نہیں آئی تھی۔ انابیہ شاہ مسکرائی تھی۔ اینی ویز، اب کیسے مزاج ہیں جناب کے؟ ارے امیزنگ، تم نے تو کچھ زیادہ ہی ٹھکانے لگا دیا موصوف کو، خاصے سدھرے لگ رہے تھے رات کو۔ لامیا جواباً بولی تھی۔ موصوف؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ انابیہ شاہ قدرے چونکی تھی۔ عفنان علی خان کی؟ لامیا مگن سی مسکرائی تھی۔ میں تمہاری بابت دریافت کر رہی تھی۔ انابیہ نے مسکراتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کی تھی۔ اوکے، لامیا یکدم ہنس دی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر وہ عفنان علی خان کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہو گیا ہے، ایک دم بیبا بچہ بن گیا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا تمہارا نام لے کر۔ لیکن ایسا کیا کہہ دیا تم نے اسے؟ انابیہ شاہ قدرے حیران رہ گئی تھی۔ سماعتوں میں یکدم ہی کسی کی مدھم سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ کوئی جادو چار سو پھیلنے لگا تھا۔
اس کی آنکھیں بتاؤ کیسی ہیں، جھیل سیف الملوک جیسی ہیں، وہی یقین سے پرملل لہجہ، وہی خوشبو سی بات۔ انابیہ شاہ نے ایک لمحے میں ہر تاثر کو جھٹکا تھا۔ کچھ نہیں، بس اسے ذرا سمجھایا تھا اور وہ اتنا زیادہ سمجھ گیا۔ ریئلی انابیہ شاہ، تم میں واقعی کوئی جادو ہے۔ میں ہمیشہ سے جانتی ہوں تم صورتحال کو یکدم اپنے بس میں کیسے کرتی ہو۔ شاید یہ ذہین لوگوں کی خاص پہچان ہے، لامیا اعتراف کر رہی تھی۔ ہاں شاید، تم سناؤ، اب تو خوش ہو نا؟ ویسے تمہارے موصوف عفنان علی خان خاصے کایا ہیں، اندھا اعتماد بھی مت کرنا۔ اس نے چھیڑا تھا اور وہ ہنس دی تھی۔ اب یہ بات تو سمجھتی ہوں میں، لیکن کل واقعی میرا بہت برا حال تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ کیا فائدہ اس شخص کے ساتھ سر پھوڑنے کا جسے آپ کی رتی برابر بھی فکر نہ ہو، مگر خدا کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ چلو شکر ہے، تمہارے عفنان علی خان کی عقل میں میری سمجھائی گئی بات آ گئی۔ آج شام میں کیا پروگرام ہے؟ لامیا نے دریافت کیا تھا۔ کوئی خاص نہیں، اس نے شانے اچکائے تھے۔ تو پھر تم فریڈیز آ رہی ہو نا؟ فریڈیز؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں، عفنان ہم دونوں کو ڈنر دے رہا ہے۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ یکدم ہی اس کے اندر وہی سرگوشیاں ابھرنے لگی تھیں، وہی نظریں سر اٹھانے لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں بتاؤ کیسی ہیں، جھیل سیف الملوک جیسی ہیں، وہ لہجے کی تپش۔ انابیہ؟ دوسری طرف سے لامیا نے پکارا تھا۔ وہ ایک دم جیسے کسی گہرے خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ ہاں، تو تم آ رہی ہو نا؟ نہیں لامیا، آج نہیں، پھر کبھی صحیح۔ ابھی کچھ کام ہے مجھے، ایک اہم اسائنمنٹ بنانا ہے۔ پروگرام پھر کسی موقع کے لیے اٹھا رکھو۔ انشاءاللہ ایسے وقت آتے رہیں گے۔ یوں بھی میں کباب میں ہڈی والا کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال تم جاؤ، اپنے نام کے لمحوں کو انجوائے کرو۔ بیسٹ آف لک، مگر اسے کچھ کھینچ کر رکھنا، ہاں؟ وہ مسکراتے ہوئے مشورہ دیا تھا اور لامیا کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ تھینکس، لیکن سنو، وہ میری اسائنمنٹ کے لیے بھی کچھ بندوبست کر دینا۔ یو نو، میں تو یہاں عفنان علی خان کے ساتھ بزی ہوں گی اور اوکے۔ انابیہ نے مسکراتے ہوئے فون دھر دیا تھا اور اندر پھر وہی آواز سر اٹھانے لگی تھی۔ تصور میں پھر وہی جادوئی کلوں سی نگاہیں تھیں، خود میں مقید کرنے کا سودا دل میں رکھتی، بہت سا جنون مٹھی میں تھامے۔ کیا تھا یہ سب؟ شاید اس کا کوئی وہم جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کی نگاہ اپنی کلائی پر گئی، جہاں ایک انگارہ سا لمس اب بھی زندہ تھا۔ تو کیا واقعی وہ جو سمجھ رہی تھی وہی کچھ در حقیقت تھا، یا پھر فقط گمان تھا رد کیے جانے کے لائق؟ وہ کوئی دوست صرف تھا، شوخی اس کی فطرت تھی، مذاق اس کا وتیرہ تھا، چھیڑ چھاڑ اس کے مزاج کا حصہ تھا، یا پھر اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا جب وہ فقط ایک شوخی تھی، کوئی شرارت تھی، تو پھر وہ ایک بات، ایک چھوٹی سی سرگوشی اس کے ذہن سے کیسے چپک گئی تھی جب وہ لہجہ سرسری تھا، وہ بات بے معنی تھی، تو پھر وہ لہجہ متواتر اس کے اندر کیوں گونج رہا تھا؟ کیوں اسے ان پرتپش نگاہوں کی حرارت اب بھی جلا رہی تھی؟ کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ آنکھیں اب بھی اسے کہیں سے چھپ کر دیکھ رہی ہیں جیسے؟ اور وہ یکدم ہی سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ ڈونٹ بی اسٹوپڈ انابیہ شاہ، ڈونٹ تھنک اینی مور، جسٹ اسٹاپ اٹ ناؤ۔ بآواز بلند اس نے خود کو کہہ کر باقاعدہ ڈپٹا تھا اور پھر ہر خیال کو جھٹکتے ہوئے کمپیوٹر کے سامنے آن بیٹھی تھی۔ کتنی دیر تک وہ بلا وجہ گاڑی سڑکوں پر بھگاتا رہا تھا۔ نہ منزل کا کوئی تعین تھا، نہ ہی راستے واضح تھے۔ ایک ہم سفر ساتھ تھا، مگر سب کچھ جیسے بے معنی تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک خالی پن بدستور کہیں اندر موجود تھا، اور نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے راستے تھے، مگر ان راستوں پر شاید منزل کہیں نہیں تھی۔ شاید یہ ساتھ بیٹھا ہم سفر ہی نہ تھا، کوئی اجنبی تھا، مگر پھر وہ اس کے ساتھ کیوں تھی؟ اس نے خالی نظروں کو اٹھا کر سردار سبکتگین حیدر لغاری کے سمت دیکھا تھا۔ جواباً وہ مکمل طور پر اس کے وجود سے غافل ہی رہا تھا۔ توجہ کا ایک سکہ بھی اس کی نظروں کے کاسے میں نہ ڈالا تھا۔ اس صورتحال پر میرب سیال کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی مرضی کو اس تمام عرصے میں قطعی کوئی دخل نہیں رہا تھا۔ اگر اسے اخذ جاتا تو یقیناً وہ ایسے کسی مرحلے سے گزرنے کو تیار نہ ہوتی۔
مگر سارا افسوس اسی بات کا تھا کہ اسے کوئی استعمال کرنے کو نہ دیا گیا تھا، فقط مسلط کیا گیا تھا اس پر اپنا حکم نامہ، اپنی مرضی، اور ایسے میں اس کی ذات کہیں دب کر رہ گئی تھی اور اب آئندہ کی صورتحال میں جیسے مزید دبتی جا رہی تھی۔ اس شخص کی سنگت میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسے ماننا پڑا تھا کہ اس نے پاپا یا زوباریہ کا حکم مان کر اچھا نہیں کیا، خود اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور اس پر مزید چپ سادھ کر وہ مزید برا کرے گی، اپنی ذات کی نفی خود سے منکر کر دے گی، جس طرح اسے اور دیگر لوگ کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ایک دن خود کو جھٹلائے گی، کیونکہ بے معنی اور فضول شے کی ہر کوئی نفی کرتا ہے، اور وہ خود کو ایک بے معنی اور فضول شیز بنا رہی تھی۔ گاڑی میں سردار سبکتگین حیدر لغاری کے پرسنل سیل کی بپ سے اس ساکت ماحول میں یکدم ہی ارتعاش ہوا تھا۔ وہ چونکتے ہوئے اس کی سمت تکنے لگی تھی، مگر سبکتگین حیدر لغاری جانے کیوں کال کرنے میں تعرض برت رہا تھا۔ بپ ہوتی چلی گئی تھی، اور تب جیسے سردار سبکتگین حیدر لغاری کے لیے کال کو ریسیو کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ بنا اس کی جانب دیکھے اس نے اپنا سیل فون کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب بولا تھا۔ خاموشی اتنی تھی کہ مدھم آواز اس سکوت کو توڑتی چلی گئی تھی۔ تم ہو کہاں سبکتگین حیدر؟ پچھلے 1 گھنٹے سے میں تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم ہو کہ… اچھا بتاؤ، اب آ رہے ہو کہ نہیں؟ دیکھو بہت رنگ ہے یہاں، اب انکار مت کرنا ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ عجب تخاطب تھا، بولنے والے کی آواز میں کتنی مٹھاس تھی۔ میرب سیال سننے کا قصد کرتے ہوئے بھی اس گناہ کی مرتکب ہو گئی تھی۔ سبکتگین حیدر لغاری نے لمحہ بھر کو ایک ترچھی نگاہ اس پر کی تھی اور چہرے کا رخ پھیر کر دوسری طرف تکنے لگی تھی، تبھی اس کی بھاری آواز نے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کیا تھا اور ڈیش بورڈ پر اچھال دیا تھا۔ انداز کسی قدر جارحانہ تھا، کسی بات کا کوئی شدید رد عمل تھا یہ، مگر کیا وہ جان نہ پائی تھی؟ مگر اس گھڑی اس کے اندر کوئی انتشار تھا اور وہ اس بات کو ضرور سمجھ رہی تھی۔ سبکتگین حیدر لغاری نے گاڑی کا رخ یکدم بدلا تھا اور گاڑی کو کسی مخصوص سمت پر ڈال دیا تھا۔ انداز کسی قدر جارحانہ تھا، جیسے وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا ہو پل بھر میں۔ ڈرائیونگ بھی کسی قدر ریش تھی۔ اس کا یہ رد عمل میرب سیال کی سمجھ سے باہر تھا، مگر وہ اسے دیکھ بغور رہی تھی۔ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے قطع نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے بے معنی تھا۔ کسی قدر الجھن کا شکار اپنے دائیں بازو کو کھڑکی پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا ہوا، وہ اس کے لیے مکمل طور پر ایک گمبھیرتا تھا۔ انتہائی تیز رفتاری سے جیسے کوئی احتجاج تھا، مگر وہ کیا سمجھتی؟ ذہن تو جیسے مفلوج ہو رہا تھا اس گھڑی۔ چونکی تو وہ تب تھی جب گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تھی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے یکدم ہی چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، جیسے ابھی ابھی اس کا دھیان آیا تھا، یا پھر وہ کوئی شے تھی اور وہ اسے سیٹ پر رکھ کر بھول گیا تھا۔ تم نہیں اترو گی؟ کسی قدر سراسیمگی سے وہ بولا تھا، اور تب میرب سیال نے بہت ہولے سے حرکت کی تھی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ ماربل کے چکنے فرش پر اپنے بھاری مضبوط قدم اٹھاتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ وہ بمشکل اس کے ساتھ چل رہی تھی، اس کے قدم مخصوص مقام کی جانب اٹھ رہے تھے۔ کتنے لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا خود میں مگن وہ چلتا جا رہا تھا۔ میرب سیال کچھ نہ سمجھتی ہوئی فقط اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی، آنکھیں بند کر کے اس کے کہے پر عمل کر رہی تھی۔ مگر یہ کیا؟ یہ کہاں لے آیا تھا سبکتگین حیدر لغاری اسے؟ کتنا ہجوم تھا وہاں، کتنے جسم تھرک رہے تھے بلند و باک میوزک پر، کتنی الگ دنیا تھی یہ۔ وہ ساکت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے دلربا پیکر تھے جو سبکتگین حیدر لغاری کے سمت بڑھ رہے تھے، اور وہ کسی درجہ بولڈنیس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ وہ وہیں کونے میں رک گئی تھی۔ وہ گھر سے ساتھ چلے تھے، گاڑی میں تا دیر ہم سفر رہے تھے، مگر اس مقام پر آ کر ان کی راہیں جدا جدا تھیں۔ کیسے ہم سفر تھے یہ؟ کیسا سفر تھا یہ؟ کہاں راہیں مڑتی تھیں، کہاں قدم پڑتے تھے؟ کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بس ساکت سی اسی کونے میں کھڑی تھی۔ تو حقیقت یہ تھی۔
سبکتگین حیدر لغاری کی حقیقت کچھ اور تھی، اس کا روپ بہروپ کچھ اور تھا۔ وہ اس گھڑی کسی پرے روح کے کس قدر قریب تھا، کتنی سرشاری تھی لڑکی کے چہرے پر، جیسے وہ اس شخص کی باہوں میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ اور سبکتگین حیدر لغاری، وہ یکدم آنکھیں میچ کر چہرے کا رخ پھیر گئی تھی، جانے کیسے ایک لمحے میں ہی اس کے اندر ایک طوفان اٹھا تھا، آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی تھیں۔ تو یہ تھا اس کے لیے کیا گیا انتخاب، وہ جو اس لمحے انتہائی بے باکی سے کسی اور کی باہوں میں تھا، کسی اور کے قریب تھا، وہ جو زندگی میں اس کی شراکت کے باوجود اس کے سامنے اس کے حصے کے لمحے کسی اور کو سونپ رہا تھا، کسی قدر دیدہ دلیری سے اس کے سامنے۔ آنکھوں میں کتنے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے تھے، مگر وہ تمام نمی پلکیں جھپک جھپک کر کہیں اندر ہی مدغم کرنے لگی تھی۔ قریب سے ویٹر گزرا تھا، اسے ڈرنک کی پیشکش کی تھی، مگر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ کتنے جدید زمانے کے پروردہ لوگ تھے سب، کتنے ماڈرن ملبوسات، اور وہ ایسے میں اپنے شانے کے گرد پھیلائے شیفون کا سفید دوپٹہ بلا ارادہ ہی ہاتھ بڑھا کر ٹھیک کرنے لگی تھی۔ اتنے لوگوں میں اس کی نگاہ فقط اس ایک شخص پر اٹھی تھی، جو اسے اپنے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی لے آیا تھا۔ سارا غصہ اسی بات پر آ رہا تھا، وہ اس پر اس کی مرضی کے خلاف مسلط کر دی گئی تھی، اس کے سر تھوپ دی گئی تھی۔ وہ ایک انچاہا وجود، ایک انچاہا ہمسفر، زبردستی کا سودا، سراسر زبردستی۔ داہنے ہاتھ میں ڈرنک تھامے، بایاں ہاتھ اس مرمری کمر کے گرد حمائل کیے، وہ اس گھڑی مکمل طور پر مسرور تھا۔ نہ تو اسے یہاں لا کر وہ اسے اب یاد رہی تھی، اور نہ ہی وہ اسے یاد رکھنا چاہتا تھا۔ ایک مسلط کی گئی ہستی تھی وہ اس پر، ایسا رویہ روا رکھنا تو واجب تھا اس پر۔ وہ آنکھوں کی ساری نمی اپنے اندر اتارتی ہوئی جیسے اس گھڑی وہاں ٹھہرے رہنے پر پابند تھی۔ متحرک ماحول میں تھرکتے وجودوں کے بیچ، ایک جدید ماڈرن دور کی پارٹی میں وہ مکمل طور پر مشرق کی تصویر بنی کھڑی ایک بھونڈا مذاق لگ رہی تھی۔ اپنی نفی کا یہ لمحہ اس کے لیے ایک عظیم تجربہ تھا۔ انتہائی مختصر لباس میں جدید تہذیب کی نمائندہ اس لڑکی کی نگاہ یکدم اس پر پڑی تھی، اور وہ ایک ادا کے ساتھ سبکتگین حیدر لغاری کے کان کے قریب اپنے اناری ہونٹ لے جا کر کوئی سرگوشی کرنے لگی تھی۔ سبکتگین حیدر لغاری نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، مگر وہ نگاہ بڑی سرسری اور کسی قدر اکتائی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی پل وہ اس کی جانب سے رخ پھیر کر اس نازک وجود کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے دھیمے دھیمے رقص کرنے لگا تھا۔ وہ نگاہ جھکائے بغیر ساکت سی اس سمت تکتی چلی گئی تھی۔ کتنے وجود اس کے دلربا پیکر کو دیکھتے ہوئے اسے تنہا کھڑا دیکھ کر اس کی سمت بڑھے تھے، مگر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، اور بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ سر جھکا کر اپنے اس ہمسفر کا انتظار کرنے لگی تھی۔ یہ تھا اس کا ہمسفر، اس کا جیون ساتھی، جس کے ہاتھ اس کی ڈور تھی، جس کے سنگ اسے قدم قدم چلنا تھا۔ یہ تھا وہ شخص جس کے نام اس نے اپنی تمام عمر لکھ دی تھی، اپنے سارے خواب لکھ دیے تھے، اور سارے دن، اپنی ساری راتیں لکھ دی تھیں۔ یہ تھا وہ شریک سفر جس کی منزلوں کا جنوں کچھ اور تھا، وہ جس کا شوق سفر کسی اور رنگ میں رنگا تھا، وہ جیسے نئے نئے منزلوں کا شوق تھا، وہ جسے ایک جگہ ٹھہرے رہنے سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ کتنے لمحے گزر گئے تھے، وہ سر جھکائے کھڑی رہی تھی، بالکل ایک اچھی بچی کی طرح ایک نقطے پر کھڑی تھی، جہاں سردار سبکتگین حیدر لغاری اسے کھڑا کر کر گیا تھا۔ وہ سر اٹھانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ آج اسے سر جھکا لینے کی عادت اپنانا تھی، کیونکہ ایسا اس کے لیے اس کے بڑوں نے سوچا تھا۔ یہ حکم اس نامے میں شامل تھا جو فیصلہ اس پر صادر کیا گیا تھا، اس میں درج تھا، اور وہ انحراف کیسے کرتی؟ کتنی دیر گزر گئی تھی، سارا وجود شل ہونے کو تھا جب قدموں کی آہٹ اس کے قریب آ کر تھمی تھی۔ کوئی اس کے قریب آ کر رکا تھا، اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ سبکتگین حیدر لغاری اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا تھا، مگر وہ دوسرے ہی لمحے نگاہ پھیر گیا تھا۔ تبھی ڈانسنگ فلور سے وہی لڑکی تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی سمت لپکی تھی۔ سبکتگین! قدرے قریب آنے پر اس نے پکارنے کے ساتھ ہی اپنی باہیں بھی اس کے گرد حمائل کر دی تھیں۔ وہ اب کے درمیان میں سے خود کو ہٹا نہ سکی تھی۔ سبکتگین!
اپنا وعدہ یاد نہیں ہے شاید تم کو جو تنہا واپس پلٹ رہے ہو؟ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے وہ بولی تھی۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ آج نہیں، پھر کبھی، قدرے مدھم لہجے میں کہہ کر اسے ٹالا تھا۔ اور تم جو پھر بھول گئے تو؟ عجیب انداز سے وہ اٹھلائی تھی۔ میرب سیال کی پرسنالٹی اس گھڑی جیسے اپنے وجود کا احساس کھو بیٹھی تھی۔ اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی تھا جیسے۔ تم یاد دلا دینا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا اور وہ ایک ادا سے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آج کوئی اور؟ ہاں۔ ایک انداز دلربائی سے نگاہ کا زاویہ پھیر کر اسے دیکھا گیا تھا۔ جواباً سردار سبکتگین لغاری نے بھی میرب سیال پر ایک نگاہ کی تھی اور پھر دوسرے ہی پل وہ نگاہ پھیر کر گویا ہوا تھا۔ پارٹی ادھوری چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر جانا ضروری ہے۔ اوکے۔ دونوں میں اختتامی کلمات کے ساتھ بچھڑے سمے کچھ ضروری امور بھی انجام پائے تھے۔ میرب سیال نگاہ پھیر گئی تھی، ساتھ ہی رخ بھی پھیر لیا تھا۔ چند ثانیوں بعد سردار سبکتگین بھی پلٹ کر اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ چلو، عجب سپاٹ لہجے میں کہا گیا تھا، اور وہ تو حکم کی منتظر تھی جیسے۔ ایک لمحے میں قدم اٹھانے لگی تھی مگر قدموں کی رفتار بہت سست اور تھکی ماندی سی تھی، جیسے وہ برسوں کی تھکن اپنے ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے تھکے ماندے وجود کو کسی حد تک ریلیکس کرنے کی غرض سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگایا تھا اور آنکھیں موند لی تھیں۔